السلام علیکم ناظرین، ایک نئے نشست کے ساتھ افتخار شرازی کا سلام قبول کیجئے۔ آج آپ کو کچھ بتائیں گے کہ حکومت وقت 26ویں آئینی ترمیم منظور کرانے کے باوجود اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا بطور چیف جسٹس راستہ روکنے کے باوجود ابھی تک پریشان کیوں ہے؟ کیا وہ پریشانی نے حکومت وقت کو عدلیہ کی جانب سے کیا میسج ملا ہے؟ اور مور امپورٹنٹلی ایک بار پھر جو پینک بٹن پہ انگلی رکھ دی ہے حکومت وقت نے، گویا کہ پہلے کہا کہ 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے، لیکن جب اس کے اوپر ریئیکشن آیا اور بالخصوص مولانا فضل الرحمان کے جنہوں نے بطور سہولت کار حکومت کے لیے 26ویں ترمیم کو میک شور کیا، تو اس کے بعد اب اس سے تو پیچھے ہٹ گئی ہے، لیکن وہ جو ایک بل تھا، جو پرائیویٹ بل تھا مسلم لیگ نون کے راولپنڈی سے جو رکن قومی اسمبلی ہیں بیرسٹر دانیال، ان کی جانب سے جو ججز کی تعداد گویا کہ جو کہ سمپل میجورٹی سے یہ کیونکہ پارلیمنٹ ایکٹ کے اندر تبدیلی ہوگی تو ہو تو جائے گا، لیکن یہ جو سویا ہوا بل تھا اس کو دوبارہ کیوں جگایا گیا، اور یہ جو 5 ججز لائے جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، تو یہ آپ کے سامنے آج رکھیں گے۔ تو جیسے میں بتا رہا تھا کہ حکومت اگرچہ 26ویں آئینی ترمیم منظور کرا چکی ہے، اپنی مرضی کا من پسند گویا کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو بھی لایا جا چکا ہے، لیکن اس دوران حکومت وقت کا خیال یہ تھا کہ جس انداز میں جسٹس منصور علی شاہ کو، جسٹس منیب اختر کو ہدف تنقید بنایا گیا، ان کو ریڈیکیول کیا گیا، ان کو تھوڑا سا غصہ دلایا گیا، تو خیال یہ تھا کہ جس انداز میں پھر چیف جسٹس کا انتخاب ہو رہا ہے نئے طریقہ کار سے، اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر کیونکہ غصے میں تو وہ ہیں، اور حکومت کو یہ 100% یقین تھا کہ جیسے ہم یحییٰ آفریدی صاحب کو بطور چیف جسٹس نوٹیفائی کریں گے تو یہ 2 ججز گھر چلے جائیں گے استعفیٰ دے کے، لیکن سرپرائزنگلی ایسا ہوا نہیں ہے۔ تو حکومت پہلے تو اس مسئلے پہ پریشان ہے کہ یہ جو مقاصد تھے، کیونکہ وہ چاہ رہی تھی حکومت کہ آنے والا جو آئینی بینچ بنے گا اس آئینی بینچ میں بھی نہ تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہوں، نہ منیب اختر صاحب ہوں، اور آگے جیسے میں نے کل بتایا کہ نہ عطر من اللہ ہوں، نہ جسٹس عائشہ ملک ہوں، اور نہ ایون کہ جسٹس جاز آفریدی صاحب کے جو اس وقت چیف جسٹس ہیں وہ ہوں۔ تو لہٰذا اب حکومت کو یہ پریشانی لاحق ہوگی کہ یہ لوگ اگر آپ آئینی بینچ میں آئیں گے تو ہوگا کیا۔ لیکن یہ تو ایک پریشانی کا پہلو ہے، ایک وجہ ہے کہ جس کو لے کے اب 5 ججز سپریم کورٹ میں اور لائے جا رہے ہیں، اور حکومت کو خیال ہے کہ جی عوامی مقدمات کو بڑی جلدی نمٹانا ہے تو لہٰذا ان کو لانا پڑے گا، تو جمعے کا روز شاید جو پارلیمان کی سادہ اکثریت ہے وہ اس قانون کو پاس کر لے اور اس کے بعد 5 جج اور آ جائیں گے۔ لیکن معاملہ یہاں تک نہیں ہے، حکومت کو اب شاید اندازہ ہوا ہے کہ یہ جو کہا جا رہا تھا کہ آئینی بینچ بنے گا اور جو امپورٹنٹ معاملات ہیں آئینی وہ سارے کے سارے ادھر آ جائیں گے، جو کہ آ جائیں گے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن عدلیہ کی جانب سے جو 2 میسیجز، ایک تو یہ کہ فل کورٹ اجلاس کے اندر تمام ججز شریک ہوئے، یہاں تک کہ سعودی عرب سے جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے، اور اس کے بعد جو پھر اعلامیہ جاری کیا گیا، جو پریس ریلیز جاری کی گئی، تو اس میں یہ واضح طور پہ کہا گیا کہ گزشتہ دنوں میں کہ جب قاضی فیصل صاحب چیف جسٹس تھے اس دوران منصور علی شاہ صاحب نے کیس مینجمنٹ سے متعلق ایک پلان بنایا تھا، تو لہٰذا اسی پہ عمل درآمد ہوگا، تو ان کے پلان کا باقاعدہ طور پہ ذکر کر کے جسٹس یحییٰ آفریدی نے باقاعدہ طور پہ حکومت وقت کو یہ میسج دیا ہے کہ ججز کے اندر ایک یونٹی ہے، اور تمام تر تنقید اور بلو دا بیلٹ جو ہٹ کیا گیا ہے اس دوران ججز کو، تو وہ ان کے اندر تقسیم پیدا نہیں ہوئی۔ تو یہاں پہ ظاہر سی بات ہے ججز کے اندر بھی ایک بہرحال کنسلٹیشن اور مل بیٹھ کے انہوں نے بات تو کی ہے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ پچھلے 75 برسوں کے اندر عدلیہ پہ الزام یہی ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے سہولت کار کے طور پہ کام کرتے رہے، اور جنرل ایوب کے دور میں مولوی تغیث الدین کیس ہو، نظریہ ضرورت کا ایجاد کرنا ہو، یا ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینی ہو، یا پھر حکومتوں کو وزراء اعظم کو نااہل قرار دینا ہو،
اور جرنیلوں کی جانب سے 58(2) کے ذریعے حکومتیں ختم کی جانی ہوں اور پھر ان کو جائز قرار دینا ان اقدامات کو، یا یوں کہہ لیں کہ جیسے میں نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کا جوڈیشل مرڈر ہو، یا پھر نواز شریف کو تاحیات نااہل کرنا ہو، یا عمران خان کو جیل میں ڈالنا ہو، یہ سارے کام عدلیہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ٹول کے طور پہ کرتی ہے۔ لیکن آج جو حتف تنقید ہے وہ صرف اور صرف عدلیہ ہے، گویا کہ پارلیمان سے اگر آوازیں اٹھتی ہیں تو اس ادارے کے خلاف اٹھتی ہیں۔ تو ججز نے بہرحال اب یہ فیصلہ کر لیا کہ انف از انف، گویا کہ اب کے بعد نہ تو وہ کسی ادارے کے اعلیٰ کار بنیں گے اور نہ ہی جو ان کے ذریعے تفریق ڈال کے ان کو کمزور کیا جا رہا ہے، کیونکہ اب ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس سے پہلے افتخار چودھری اور اس کے بعد کے ججز کے اوپر ایون کہ آخری دنوں میں جانے والے جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب کے جن کو قاضی فیصل صاحب نے سپریم کورٹ سے باہر نکالنے میں اپنا کردار ادا کیا، کہ جو یقینی طور پہ حکومت اور ایک مقتدر قوتوں کے لیے سہولت کار کا رول پلے کر رہے تھے، اور اس دوران اعجاز الاحسن صاحب کے جو آنے والے نئے چیف جسٹس تھے وہ بھی استعفیٰ دے کے گھر چلے گئے۔ تو ان ججز کے بارے میں کہا جاتا ہے نا، مظاہر اکبر نقوی صاحب تو وہ ہیں کہ جب خصوصی عدالت سے جنرل مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت فیصلہ آیا تھا تو لاہور بینچ، ہائی کورٹ بینچ میں موصوف موجود تھے کہ جنہوں نے خصوصی عدالت کے اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا تھا۔ تو اس وقت سہولت کاری تو کی تھی، لیکن اس کے بعد جب کام ہو گیا اسٹیبلشمنٹ کا تو سپریم کورٹ کے اندر آ کے ان کو ایک طرح سے ذلیل کر کے، رسوا کر کے یہاں سے ان کو نکالا گیا۔ اور اعجاز الاحسن صاحب کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کسی زمانے میں جو پاناما بینچ تھا اور اس کے بعد پاناما کے جو فیصلہ آیا تھا اور ایک نگراں جج کے طور پہ وہ سارا کام کرتے رہتے، جی آئی ڈی کو کس طرح انسٹرکشنز دیتے تھے، ان کو لے کے بھی نواز شریف ایسا ناراض ہے۔ تو وہ بھی اس وقت کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی اس کے اعلیٰ کار کے طور پہ کام کر رہے تھے۔ تو دونوں سے جب کام نکلا تو ان کو ذلیل کر کے سپریم کورٹ سے نکالا گیا۔ تو جج یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور ججز کو یہ اندازہ ہے کہ وہ کسی ادارے کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی حتف تنقید بھی وہ بنتے ہیں اور ڈسگریس کر کے ان کو نکالا جاتا ہے۔ تو اب ججز نے تمام تر تنقید کے اوپر بہرے ہو گئے ہیں اور انہوں نے ایک یونٹی دکھا دی ہے، اور صرف وہ یہاں تک نہیں ہے کہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں، بلکہ اب آنے والے وقت میں انٹرسٹنگلی اب یہی ججز جس میں چیف جسٹس بھی شامل ہیں یہ بتائیں گے حکومت وقت کو کہ جو اس وقت 60,000 کیسز پینڈنگ پڑے ہیں سپریم کورٹ میں، ان میں سے کم از کم جو 30,000 کیسز ہیں وہ تو آئینی ہیں، وہ تو کانسٹیٹیوشنل ہیں۔ تو حکومت کے آگے چل کے بھی وہ کہتے ہیں نا کہ ہاتھوں کے طوطے اڑنے والے ہیں۔ تو جو 26ویں آئینی ترمیم کی گئی تھی، اب یہ بھی جا کے ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈس فنکشنل ہونے جا رہی ہے، کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں اگر کیسز ہوں گے تو 5 ججوں پر مشتمل آئینی بینچ سپریم کورٹ میں کہ جو ان کیسز کو بھی نمٹائے گا اور ساتھ میں وہ ہائی کورٹس میں جو بینچز بنیں گے ان کو بھی لک آفٹر کرے گا، تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو لہٰذا اب آنے والے وقت میں یہ بھی حکومت وقت کو بتایا جائے گا کہ آپ نے ترمیم تو کر لی ہے لیکن یہ کیسز کو کم نہیں ہے۔ تو یہ جو 5 ججز ہیں یہ کیسے اس کو دیکھیں گے؟ ہیومنلی پاسبل ہی نہیں ہے کہ 5 ججز ان معاملات کو دیکھنے بیٹھیں اور ان کو نمٹا دیں۔ تو لہٰذا اب یہ خبر بھی بہت جلد آنے والی ہے حکومت وقت کے لیے کہ جو ایک بام سے کم نہیں ہے، کہ جو ایک کھیل سجایا تھا، جو ایک پلاٹ تھا کہ جس کے نتیجے میں خیال یہ تھا کہ عدلیہ کی اتھارٹی کو بھی، اس کی آزادی کو بھی ہم سلب کر لیں گے اور ساتھ میں اپنے کیسز کچھ من پسند ججز کے پاس لے کے آ جائیں گے اور وہاں سے پھر ان کے من پسند فیصلے لیں گے۔ تو اب لگ یہ رہا ہے کہ جسٹس منیب اختر، منصور علی شاہ صاحب کے استعفیٰ نہ دینے سے ایک تو وہ من پسند بینچ اب نہیں بن پائے گا، اس کے اوپر عدلیہ بڑی ریزنٹمنٹ شو کرے گی، اور حکومت جن لوگوں کو نیچے سے اٹھا کے یا نئے ججز کو کہا جائے گا کہ آئینی بینچ میں بٹھایا جائے گا تو ضرور چیف جسٹس اور دیگر لوگ اس پہ اعتراض کریں گے اور ایک کنٹروورسی ڈیولپ ہوگی۔ تو مجبوراً حکومت وقت کو سینئر ترین ججز کو ڈالنا پڑے گا، نہیں ڈالیں گے تو پرابلم ہے۔ اور ساتھ میں جیسے میں نے کہا کہ جب کیسز کی تعداد اس قدر زیادہ ہوگی اور آئینی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ ہائی کورٹس میں تو شاید پھر اس سے بھی کہیں زیادہ تعداد ہوگی، تو عملاً یا تو پھر حکومت وقت کو یہ 26ویں آئینی ترمیم واپس لینی پڑے گی یا پھر کوئی ایک اور ترمیم لانی پڑے گی جس کے نتیجے میں کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنانی پڑیں گی یا کچھ اور کرنا پڑے گا، کہ جس کے لیے حکومت کے پاس نہ تو نمبرز ہیں
اور نہ ہی میرا خیال میں اس حوالے سے ان کو مولانا فضل الرحمان یا اپوزیشن کی دیگر جماعتیں کو زیادہ راستہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو بڑی ایک عجیب سچویشن ہے۔ اب اس میں جو ٹیک اوے سیاستدانوں کے لیے ہے وہ یہی ہے کہ سیاستدان تو پچھلے 70-75 برسوں میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں کھیلتے بھی رہے، ایک دوسرے کے خلاف استعمال بھی ہوتے رہے، پارٹیوں کے اندر تقسیم در تقسیم بھی ہوتی رہی، لیکن اس کے مقابلے میں جو عدلیہ ہے، جب ان کو وہ نشانے پہ آئے ہیں تو شاید ایک دو ججز کی کیجویلٹی ہوئی ہے، کوئی ایک جج جو چیف جسٹس کے طور پہ سہولت کار کے طور پہ کردار ادا کرتا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا۔ گویا کہ جو اس وقت کے چیف جسٹس بھی ہیں، جو انہوں نے اپنا آخری الوداعی فل کورٹ تھا، انہوں نے بھی اس میں جو قاضی فیصل کو بفرا و ریچھ کا گویا کہ خطاب دیا ہے، تو یہ کوئی اچھا خطاب نہیں ہے۔ 7 پہلو میں بیٹھ کے انہوں نے کہا ہے کہ پچھلے 13 ماہ اور 8 ماہ کے دوران ان کا ایک بفرے ہوئے ریچھ سے واسطہ رہا ہے، تو اس سے جب ان کا ایگزٹ ہو گیا ہے تو اب عدلیہ کے اندر ایک یونٹی نظر آ رہی ہے، اور یہ یونٹی حکومت وقت کے لیے بہت بڑی خطرے کی گھنٹی بجا رہی ہے۔ لیکن میں نے جیسے کہا کہ سیاستدانوں کے لیے ٹیک اوے یہ ہے کہ ایک انسٹیٹیوشن کے اوپر حملہ ہوا ہے تو وہ انسٹیٹیوشن کے لوگ آپس میں جڑ گئے ہیں، یکجا ہو گئے ہیں، اور وہ اپنی اب جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ اب وہ لگتا ہے کہ کسی کے اعلیٰ کار بھی نہیں بنیں گے اور اپنی عزت کو بھی بحال کریں گے، لیکن سیاستدان کہ جو کبھی پھانسی کے پھندے پہ حضور لاتے تو مخالفین مٹھائیاں بانٹتے ہیں، کوئی جلا وطن ہوتا ہے یا تاحیات نائل ہوتے تو مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں، اور پھر ایک میوزیکل چیئر ہے، ایک کی باری لگتی ہے، پھر اس کے بعد دوسرا ذلیل ہوتا ہے، پھر تیسرا ذلیل ہوتا ہے، پھر چوتھا ذلیل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد پہلے کی باری آ جاتی ہے۔ لیکن یہ جو ضلالت کا عمل ہے وہ ان کا چل رہا ہے، لیکن یہ اپنے ساتھ ہونے والے اس کھیل سے کوئی سبق حاصل نہیں کر رہے۔ تو میرے خیال میں عدلیہ نے تو ایک بڑے بہتر انداز میں ان کو بتا دی ہے کہ جیسے کل کے جو اجلاس تھا فل کورٹ، اس کے بعد جو پریس ریلیز آئی تو اس میں بھی چیف جسٹس نے کہا کہ اس جملے کو ڈالا جائے کہ جو کیسز کی مینجمنٹ سے متعلق پلان بنایا جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے، یہ سپریم کورٹ اس پہ عمل درآمد کرے گی۔ تو یہ بڑا کلیئر میسج ہے کہ عدلیہ انٹیکٹ ہے، اور اب وہ نہ صرف پارلیمان بلکہ ملک کے اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہیڈ آن ہوگی اور اپنی عزت توقیر کو بحال کرائے گی، اور اس ملک کے اندر رول آف لا کو یقینی بنائے گی۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔